السلام علیکم دوستو، تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید۔ بی بی سی اردو کیسے صحافت کے نام پر پاکستان میں فحاشی اور بے حیائی پھیلا رہا ہے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ آزادی صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ہمیشہ اسلام کے خلاف اور مسلم ممالک کے مفادات کے خلاف کام کیا جاتا ہے۔ ایسی ہی مثال بی بی سی اردو کی ہے۔ کیسے بی بی سی اردو صحافت اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر پاکستان کی معاشرتی اقدار، پاکستانیوں کی اسلامی اقدار اور اسلام کے خلاف ایک سازش کے تحت کام کر رہا ہے۔ بی بی سی اردو کا اصل مقصد پاکستانی معاشرے میں بے حیائی پھیلانا ہے۔ بی بی سی کی اس خبر سے پتہ چلتا ہے کہ اس خبر کا مقصد صرف اور صرف فحاشی پھیلانا ہے اور داڑھی والے مردوں کو بدنام کرنا ہے۔ حال ہی میں ملالہ نے نکاح کے خلاف بیان دیا اور پاکستان میں زنا کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس پر پاکستانیوں نے بہت تنقید کی، لیکن بی بی سی اردو نے ملالہ کے حق میں 3 آرٹیکل شائع کیے۔ حامد میر، جس نے انٹرنیشنل پروپیگنڈا کے تحت پاکستان فوج کو گالیاں دیں، اس کے حق میں بھی کالم لکھے گئے۔ بی بی سی اردو کے بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والے بہت سے ایسے آرٹیکل ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی اور نہ ہی ان کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فضول آرٹیکل دیکھیں: ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس میں ایک لڑکی کی نہاتے ہوئے بیہودہ تصویر دکھائی گئی ہے۔ آخر بی بی سی اس پوسٹ اور آرٹیکل سے کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ اسی طرح ایک اور آرٹیکل ہے جو عورتوں کے اندرونی لباس کے بارے میں لکھا گیا، اور اس آرٹیکل کا مقصد صرف بے حیائی پھیلانا ہے۔ بی بی سی نے ایک اور آرٹیکل فحش فلموں میں کام کرنے والی میاں خلیفہ کے بارے میں لکھا کہ ان کے ٹک ٹاک پاکستان میں بین کیوں ہیں۔ یعنی بی بی سی فحش فلموں میں کام کرنے والی اس لڑکی کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ بی بی سی اردو کے فیس بک پیج اور ویب سائٹ پر بے شمار ایسی فحاشی اور بے حیائی والے آرٹیکل موجود ہیں۔ ان آرٹیکل کو اردو میں شائع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں اسلامی معاشرہ ہے، اس میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کیا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کا کام شادی کرنا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے۔ اسلام اور پاکستانی معاشرے میں شادی ایک مقدس رشتہ ہے۔ اسلام شادی کا درس دیتا ہے اور زنا سے منع کرتا ہے۔ واضح بات ہے کہ شادی عام ہوگی تو زنا کم ہوگا، اور جب لوگ شادی نہیں کریں گے تو زنا عام ہوگا۔ اس لیے بی بی سی اردو نے شادی کے خلاف ایک مہم چلائی اور شادی نہ کرنے کے بارے میں کئی آرٹیکل لکھے۔ جیسا کہ اس آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کو شادی سے پہلے اپنے کیریئر پر توجہ دینی چاہیے، یعنی شادی دیر سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور آرٹیکل ہے۔ اس آرٹیکل میں یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی شادی کرنے سے زنا اور ریپ کم ہو جائے گا، لیکن آرٹیکل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی شادی کرنے سے بھی زنا کم نہیں ہوگا۔ یعنی اس آرٹیکل میں جلدی شادی کی مخالفت کی گئی ہے۔ آئے دن بی بی سی اردو پر ایسے فحش اور بیہودہ آرٹیکل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ بی بی سی اردو کا مقصد پاکستان کے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا اور پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی حکومت بھی اس پر خاموش ہے اور ڈری ہوئی ہے کہ اگر بی بی سی اردو کو بند کیا تو انٹرنیشنل میڈیا میں آزادی صحافت کے نام پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے فحش آرٹیکل شائع نہ ہوں تو کمنٹس میں حکومت سے اپیل ضرور کریں کہ بی بی سی اردو کو بند کیا جائے، اور فیس بک پر بی بی سی اردو کے پیج کو رپورٹ کریں۔ آپ کی بی بی سی اردو کی اس سروس اور ایسے آرٹیکل کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
شکریہ.